بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصال ثواب کرنے کا اصل طریقہ، ایک بہن پوچھتی ہے کہ قرآن پاک بخشنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس طرح اپنے سے بچھڑ جانے والوں کو قرآن پاک بخشا جاتا ہے۔ یعنی بہن کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے رشتہ دار، کسی کے عزیز، کسی کے والدین، ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، یعنی انتقال کر چکے ہیں، ان کو قرآن پاک کا ثواب پہنچانا چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس سلسلے میں پہلے بھی ایک ویڈیو بنا کر چینل پر لگا چکا ہوں، لیکن آج کی اس ویڈیو میں یہ بات بالکل آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ مختصر اور آسان طریقے سے وضاحت کروں گا، ٹھیک طریقے سے سمجھ لیں کہ کس طرح سے قرآن پاک بخشا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ جب آپ قرآن پاک پڑھا ہے، جب آپ نے قرآن پاک پڑھا ہے تو اس وقت آپ کی نیت کیا تھی؟ اگر تو آپ کی نیت یہ تھی میں اپنے مرحوم والد یا اپنی مرحومہ والدہ کو ثواب پہنچانے کے لیے قرآن پاک پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، تو جیسے جیسے آپ قرآن پاک پڑھتے جائیں گے تو ادھر ان کی روح کو ثواب پہنچتا جائے گا، قرآن پاک مکمل ہو جائے گا۔ بعد اگر آپ زبان سے دعا نہ بھی کریں تب بھی بغیر کسی شک و شبہ کے جو کچھ بھی آپ نے پڑھا ہے اس کا ثواب ان کی روح کو پہنچ جائے گا، کیونکہ بخاری شریف کی پہلی احادیث یہی ہے، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آپ کی نیت یہ تھی کہ میں جو کچھ پڑھ رہا ہوں اپنی مرحوم والد یا اپنی مرحومہ والدہ کی روح کو ثواب پہنچانے کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ اب یہاں سے پڑھتے جائیں گے تو ان کی روح کو ثواب پہنچتا جائے گا۔ پھر اس کے لیے تلاوت مکمل کرنے کے بعد آپ کو زبان سے کہنے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ ایک طریقہ تو قرآن پاک بخشنے کا یہ تھا۔ دوسرا طریقہ سمجھیں، اگر آپ نے پہلے کوئی نیت نہیں کی، آپ کی پہلی کوئی نیت نہیں تھی، تو قرآن پاک مکمل ہو جانے کے بعد اگر آپ دل میں یہ ارادہ کریں کہ میں نے جتنا بھی قرآن پاک پڑھا ہے اس کا ثواب میں اپنے والد یا والدہ کی روح کو بخشتا ہوں یا بخشتی ہوں، تب بھی بغیر کسی شک کے جتنا قرآن پاک آپ نے پڑھا ہے اس کا ثواب ان کو پہنچ جائے گا۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر زبان ہے کہنا چاہے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا چاہے، اگر اس طریقے سے بخشنا چاہے تو یہ بھی بالکل آسان ہے، اس کو بھی سن لیں۔ سب سے پہلے تو اللہ کی حمد و ثنا کریں، یعنی سورۃ فاتحہ پڑھ لیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و پاک بھیجیں، اس کے بعد دعا کریں، اے اللہ جو کچھ بھی میں نے قرآن پاک پڑھا ہے، جو کچھ بھی میں نے ذکر کیا ہے، کلمہ طیبہ پڑھا ہے، اس سب کا ثواب میں اپنے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تحفتاً پیش کرتا ہوں، قبول فرما۔ اس کے بعد کہیں کہ میں اس سب کا ثواب اپنے مرحوم والد یا مرحومہ والدہ یا کسی بھی رشتہ دار جس کو بھی ثواب پہنچانا ہو اس کی روح کو بخشتا ہوں، قبول فرما۔ اس کے درجات بلند فرما، اس کی قبر کی منازل آسان فرما۔ یا اللہ دنیا کی زندگی میں اس سے اگر کوئی کمی پیشی ہو گئی ہے تو اسے درگزر فرما۔ یا اللہ اس کی قبر کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اس کے بعد درود پاک پڑھ کر دعا مکمل کر لیں۔ تو یہ طریقہ ہے قرآن پاک بخشنے کا۔ بہت سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب قرآن پاک پڑھ لیا ہے، اب کس سے جا کر بخشوائیں؟ تو یہ بالکل غلط بات ہے کہ آپ نے اپنے دل میں جب ارادہ کر لیا ہے، جس کے لیے بھی ارادہ کیا ہے، تو اس کی روح کو بغیر کسی شک و شبہ کے ثواب پہنچ جاتا ہے۔ اگر آپ دعا کریں گے، دعا کا طریقہ بھی بتا دیا گیا ہے، تو اس میں ہمارے کچھ بھائی اعتراض کرتے ہیں کہ جو مر گیا ہے اس کے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں رہی۔ تو دیکھیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب دنیا سے کوئی بندہ وفات پا جاتا ہے اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، یعنی زندہ تھا، نمازیں پڑھا کرتا تھا، زکاتیں دیا کرتا تھا، روزے رکھا کرتا تھا، لوگوں کے لیے آسانیاں مہیا کیا کرتا تھا، یہ ساری نیکیاں اس کی جانے، یہ ساری نیکیاں اس کے جانے کے بعد ختم ہو گئی۔ وہ زندہ نہیں ہے، نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، قرآن کی تلاوت بھی نہیں کر سکتا، ذکر وغیرہ بھی نہیں کر سکتا، روزے بھی نہیں رکھ سکتا، حج بھی نہیں کر سکتا۔ لہذا جب دنیا سے چلا گیا تو اس کے اعمال کا سارا سلسلہ بند ہو گیا۔ اس کے لیے دعا نہ کرو، کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب دنیا سے چلا گیا ہے
اس کے اعمال کا سلسلہ بند ہو گیا ہے۔ یہ سارے اعمال بند ہو جانے کے باوجود بھی 3 اعمال اس کے ایسے ہیں جو اس کے مرنے کے بعد بھی اس سے فائدہ دیتے ہیں۔ سنیں وہ کون کون سے 3 اعمال ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک صدقہ جاریہ، یعنی کسی علاقے میں پانی کا مسئلہ تھا، نلکا لگوایا، جب تک لوگ اس نلکے سے پانی پیتے رہیں گے تب تک اسے ثواب پہنچتا رہے گا۔ دوسرا کہیں راستے کا مسئلہ تھا، لوگوں کے لیے راستہ نہیں تھا، وہ راستہ بنا کر گیا۔ کہیں مدرسے کی ضرورت تھی، مدرسہ بنوا کر گیا، جب تک بچے قرآن پڑھتے رہیں گے ثواب پہنچتا رہے گا۔ کہیں مسجد کی ضرورت تھی، مسجد بنوا کر گیا ہے، جب تک لوگ نماز اور قرآن پڑھتے رہیں گے ثواب پہنچتا رہے گا۔ یہ صدقہ جاریہ چھوڑ کر گیا ہے، مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ پہنچتا رہے گا۔ ایسا علم لوگوں میں پھیلا کر گیا ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت سکھا کر گیا ہے، تو یہ چیز اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے لیے فائدے کا سبب ہوتی ہے۔ تیسری اور اہم چیز، ایسی نیک اولاد چھوڑ کر گیا ہے جو ان کے مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتی ہے، رو رو کر دعا کرتی ہے، اے اللہ ہمارے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کی کوئی کمی پیشی ہو گئی تھی اس دنیا میں، تو ہم ان کی طرف سے تیری بارگاہ میں بخشش کی دعا کرتے ہیں، ان کی ان غلطیوں کو معاف فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا سے جانے کے بعد بندے کے لیے دعا اس کے درجات کو بلند ہونے کا سبب بنتی ہے، اس کی بخشش کا ذریعہ ہوتی ہے اور اس کی کامیابی کا سبب ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو بھائی اعتراض کرتے ہیں ان کا یہ اعتراض بجا نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اصالہ ثواب کا طریقہ سمجھ آ گیا ہوگا اور اس کی اہمیت کا بھی پتہ چل گیا ہوگا۔ پیارے ناظرین، آئیے اب مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھ سمیت جن جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں خوب صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، ان کی جتنی بھی باقی ماند زندگی ہے اسے بیماریوں اور تکلیفوں سے محفوظ فرمائے، ان کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور جن احباب کے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما کر ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے، ان کے لیے آخرت کی منازل کو آسان فرمائے، انہیں جنت الفردوس کے اعلیٰ ترین درجات میں مستقل ٹھکانہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے تمام جاننے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر سے کوئی مسلمان بہن اور بھائی اپنے مرحوم والدین کے اصالہ ثواب کا اور ان کی بخشش کا سبب بن جائے۔ جزاک اللہ خیر کثیرہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔